بندر اور زیبرا کی دوستی۔ ایک بڑے سے جنگل میں ایک زیبرا اپنے خاندان کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہا تھا۔ اس کو خوب مزہ آ رہا تھا۔ ویسے تو زیبرا کا کہیں بھی چھپنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی سفید اور کالی جلد دور دور سے نظر آ جاتی ہے۔ اس کے باوجود ان میں سے ایک زیبرا نے ایک زبردست چھپنے کی جگہ ڈھونڈ لی۔ ایک بڑے سے درخت کے نیچے کچھ جھاڑیاں تھیں۔ زیبرا اس کے قریب چلا گیا۔ زیبرا بولا، زبردست، میں یہاں چھپ بھی جاؤں گا اور ان جھاڑیوں کے مزیدار پتے بھی کھاؤں گا۔ زیبرا چھپ گیا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے آس پاس کیا چل رہا تھا زیبرا کو احساس ہی نہیں تھا۔ ان بڑے بڑے درختوں میں خوب سارے بندر رہتے تھے۔ بندروں کی آپس میں بندروں سے ہی دوستی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا کودا کرتے، درختوں پر لٹکتے اور کھانا جمع کر کے سارے بندر مل کر ساتھ کھاتے۔ اس دن بھی روز کی طرح سارے بندر اپنی حرکتوں میں مصروف تھے اور آپس میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ جب اچانک ایک بندر کو کچھ آواز آئی، اس نے سارے بندروں کو چپ کرا دیا اور غور سے سننے لگا۔ سارے بندروں کی نظر اس زیبرا پر پڑی۔ زیبرا سکون سے پتے چباتا ہوا ادھر ادھر چل رہا تھا۔ زیبرا گھاس کھانے میں اتنا مگن تھا کہ اس کو بندر نظر ہی نہیں آئے۔ بندروں نے بھی پہلے تو منہ موڑ لیا اور اپنے ہلے گلے میں واپس لگ گئے، مگر چند ہی سیکنڈ بعد بندروں نے دیکھا ایک بڑا سا خوفناک شیر زیبرا کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ بندروں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ ساروں کو زیبرا پر ترس آ گیا۔ ان کو یقین تھا کہ یہ شیر اس زیبرا کو کھا جائے گا۔ آپس میں بندروں نے خاموشی سے فیصلہ کر لیا کہ آج وہ اس زیبرا کو شیر سے بچائیں گے۔ پھر سارے بندروں نے مل کر منصوبہ بنایا کہ کس طرح وہ شیر کا دھیان بٹائیں اور زیبرا کی جان بچ جائے۔ بندروں میں جو سب سے بڑا بندر تھا، اس نے دوسروں سے بولا، میرے اشارے کا انتظار کرنا، جیسی میں اشارہ کروں تم سب زیبرا کے پیچھے جانا اور ایک دیوار بنا لینا۔ جب بندروں نے دیوار بنا لی، زیبرا کو ان کی موجودگی کا احساس ہو گیا۔ اتنے سارے بندر دیکھ کر زیبرا چونک گیا۔ وہاں دوسری طرف شیر کو اتنے بندروں میں زیبرا نظر ہی نہیں آیا۔ شیر پلٹ کر چلا گیا۔ ادھر زیبرا اچھل کر بھاگنے ہی والا تھا جب اس نے شیر کو دوسری طرف سے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ زیبرا نے گہری سانس لی۔ جیسی بندروں نے دیکھا کہ وہ کامیاب ہو گئے، ساروں نے مل کر اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ ان کے ساتھ زیبرا بھی خوشی سے اچھلنا شروع ہو گیا۔ زیبرا فوراً سمجھ گیا کہ بندروں نے آج اس کی جان بچائی۔ زیبرا نے بندروں کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے بولا، آج تم سب نے میری جان بچائی۔ کل کو تم میں سے کسی کو میری ضرورت پڑے، میں تم سب کے لیے حاضر ہوں۔ بس اسی دن کے بعد اکثر زیبرا بندروں سے ملنے جایا کرتا تھا اور ساتھ مل کر چھپن چھپائی بھی کھیلتے تھے۔ بندر اور زیبرا کی پکی دوستی ہو گئی۔ ختم شد. دی اینڈ.
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کا بٹن دبائیں اور کہانی گھر کو سبسکرائب کریں۔ کہانی گھر